My dear viewers, Assalamu alaikum. I hope you all are fine. Dear viewers, आज मैं मार्क ट्वेन की तहरीर है द इनकम टैक्स मैन, उस पर लेक्चर दे रही हूँ. मैंने इसे बहुत सादा उर्दू और आसान अंग्रेज़ी में समझाने की कोशिश की है ताकि तलबा इसे बखूबी समझ सकें. मुझे उम्मीद है कि मेरे तालिब इल्म इसे आसान और उन्हें बहुत ये कहानी दिलचस्प लगेगी. Today I am going to deliver a lecture on The Income Tax Man by Mark Twain. I've tried to make it easy and accessible by explaining it in simple Urdu and English. I hope my students will find it easy to understand and engaging. Thank you. Now, background of the essay. Author is Mark Twain, Samuel Langhorne Clemens, an American writer known for his wit and criticism of society. इस essay के, इस मजमून के जो लिखारी हैं, लिखने वाले हैं, his name is Mark Twain and original name is Samuel Langhorne Clemens, जो कि एक American writer हैं, who is known for his wit. Wit means that the ability to say clever and funny things and criticism of society. और वो मुआशरे पर तनकीद किया करते थे. ये एक अमेरिकन राइटर थे जो कि अपनी जहानत और मुआशरे पर तनकीद के लिए बहुत मशहूर थे. द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एसे इज 1904 in the New York Times. Now, coming to historical context, we must see that Mark Twain's The Income Tax, how to collect it and how to escape it. The original title of the essay is The Income Tax, how to collect it and how to escape it. ये इसका original title था. Often referred to as The Income Tax Man, is a satirical essay that humorously critiques the American income tax system and the people involved in its collection. Now, why did the writer write The Income Tax Man? What is the purpose behind writing this essay? It is a satirical essay. ये एक तंजिया मजमून है that humorously critiques the American income tax system and the people involved in its collection, जो कि मज़ाहिया अंदाज में अमरीकी इनकम टैक्स के निज़ाम और इससे वाबस्ता जो लोग हैं जो इनकम टैक्स कलेक्ट करते हैं उन पर एक तनकीद करता है, उनको क्रिटिसाइज कर रहा है. At the time, there was growing debate over a federal income tax in the United States. उस वक्त अमेरिका में वफाकी इनकम टैक्स के बारे में बहस ज़ोरों पर थी कि ये इनकम टैक्स क्या है, इसको कैसे कलेक्ट करना है, कितने लोगों पे करना है, कितनी परसेंटेज इनकम पे टैक्स लगाना है. Although the federal income tax wasn't permanently enacted until the 16th Amendment in 1913, previous attempts like during the Civil War and in 1894 stirred public discourse. हालांकि ये टैक्स बाकायदा तौर पे 1913 में 16वीं तरमीम के ज़रिए नाफिज किया गया था, लेकिन उससे पहले भी इनकम टैक्स नाफिज करने की कोशिशें की गई थीं, जैसा कि सिविल वॉर के दौरान जो अमरीकी खाना जंगी थी उसके दौरान, या 1894 में जिन्होंने अवाम के अंदर एक मौजू छेड़ दिया. इनकम टैक्स, जहाँ कहीं भी लोग बैठते थे वो इनकम टैक्स के बारे में और हुकूमत के इस नाफिज करदा निज़ाम के बारे में बातचीत करते थे, बहस किया करते थे. ट्वेन वॉज स्केप्टिकल ऑफ गवर्नमेंट ओवर रीच एंड टैक्सेशन. अब मार्क ट्वेन जो है वो हुकूमत की हद से ज़्यादा मुदाखलत, इंटरफेरेंस हुकूमत की जो थी कि किस बंदे की कितनी इनकम है, कितनी प्रॉपर्टी है, उसका ज़रिया आमदनी क्या है, कितना है, यानी हुकूमत जो थी वो उसका हद से ज़्यादा मुदाखलत, और जो वो टैक्स लगा रहे थे हुकूमत उस पर मार्क ट्वेन को कुछ शक था
میکنگ دی انکم ٹیکس این آئیڈیل ٹاپک فار ہز سیٹائر. اسی لیے اس نے انکم ٹیکس کا موضوع چنا جو اس کے طنز کے لیے بہترین موضوع تھا. So in this slide we are told that the income tax man is a funny essay that makes fun of the US income tax system and the people who collect it. At that time, there was a lot of debate about having a federal income tax. It became permanent in 1913 with the 16th Amendment, but there were earlier tries like during the Civil War and in 1894 which caused public discussion. So Mark Twain did not trust too much government control and taxes, so he used satire to talk about income tax. Now, what is the purpose behind writing this essay? To satirize the process of taxation and the absurd complexity involved in reporting one's income to the government. ٹیکس کے عمل اور حکومت کو اپنی آمدنی بتانے کی بے حد الجھن کو ظاہر کرنے کے لیے ٹوین نے مزاح کا استعمال کیا. ٹوین uses humor to criticize bureaucracy and the lack of privacy when dealing with tax officials. وہ سرکاری دفتری نظام اور ٹیکس حکام سے بات کرتے وقت پرائیویسی یعنی نجی زندگی کے فقدان پر تنقید کرتے ہیں. He also pokes fun at human nature, how people might lie, obfuscate and rationalize their financial dealings. وہ انسانوں کی فطرت کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، جیسے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، باتوں کو گھما پھرا کر پیش کرتے ہیں یا اپنے مالی معاملات کو جواز دینے کی کوشش کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اپنی اصل آمدنی جو ہے وہ گورنمنٹ سے، حکومت سے چھپا لیں تاکہ اس پہ ٹیکس کم سے کم لگ سکے. Now Twain uses humor to show how confusing and silly the tax process can be. He makes fun of government offices, the loss of privacy, and how people sometimes lie or try to hide the truth about their money. Coming to the theme, bureaucracy and government intrusion, the essay critiques how government systems like tax collection can feel invasive and dehumanizing. یہ مضمون اس تنقید کرتا ہے کہ حکومت کا نظام کس طرح دخل اندازی والا اور انسانیت سے خالی محسوس ہوتا ہے. hypocrisy and human behavior. Now he says that then hypocrisy and human nature وہ یہ ہے کہ منافقانہ رویہ اور انسانی فطرت کو ظاہر کرتے ہوئے ہیومن نیچر اینڈ ہپوکریسی، انسانی فطرت کو بھی وہ اس ایسے میں، اس مضمون میں اس پہ بھی طنز کرتے ہیں. ہی ایکسپوزز ہاؤ پیپل میں ناٹ بی آنیسٹ ود دیم سیلوز اور دا گورنمنٹ وین منی از انوالوڈ. ٹوین بتاتے ہیں کہ لوگ پیسے کے معاملے میں نہ خود سے اور نہ ہی حکومت سے ایماندار ہوتے ہیں. وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ خود سے بھی جھوٹ بولتے ہیں، وہ حکومت سے بھی جھوٹ بولتے ہیں. دین سیٹائر آف لیگل اینڈ اکنامک سسٹمز، وہ ٹیکس کے قوانین کی جو قوانین ہیں یا معاشی نظام ہے وہ اس پہ بھی تنقید کر رہے ہیں. قانونی اور معاشی نظام جو ہے اس پہ تنقید کر رہے ہیں. He mocks the complexity of tax laws and how easily they can confuse or frustrate the average citizen. وہ ٹیکس کے قوانین کی پیچیدگی کا مذاق اڑاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ یہ عام لوگوں کو کس طرح سے الجھاتے ہیں یا پریشان کر سکتے ہیں. Now, what is the message of the essay? Twain's central message is that the income tax system is both intrusive and absurd, forcing individuals to expose personal financial details to often inept officials. ٹوین یہ کہتا ہے کہ یہ انکم ٹیکس کا نظام جو ہے وہ نہ صرف دخل اندازی کرنے والا ہے، بہت انٹرفیئر کر رہا ہے آپ کی انکم کے معاملات میں، آپ کی پراپرٹی کے معاملات میں. اینڈ اٹ از ایبسرڈ، یہ بہت بے معنی سا ہے، بہت فضول سا ہے. فورسنگ انڈیویجولس ٹو ایکسپوز پرسنل فائنینشیل ڈیٹیلس ٹو سچ پیپل ہو آر انیپٹ. وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے ذاتی مالی معلومات ایسے حکام کو بتائیں جو اکثر نااہل ہوتے ہیں.
He also suggests that no one tells the complete truth about money and even the most honest person is tempted to bend the truth under such scrutiny. वो कहते हैं कि कोई भी शख्स पैसे के बारे में, अपने इनकम के बारे में, अपने पैसों के बारे में, अपनी जायदाद के बारे में मुकम्मल सच नहीं बताता. यहाँ तक कि सबसे ईमानदार इंसान भी इतनी जांच पड़ताल में सच को थोड़ा सा बदलने की तरफ ज़रूर माइल होता है. यानी कि वो इतना इंट्रूसिव होता है ये निज़ाम, आपसे इतनी ज़्यादा आपकी इनकम के बारे में जांच पड़ताल की जाती है कि इवन ईमानदार से ईमानदार बंदा भी थोड़ा सा उस चीज को, अपनी इनकम को छुपाता है और मुकम्मल तौर पे जाहिर नहीं करता. So Twain's main message is that the tax system invades privacy and it often makes no sense at all. So even honest people feel pressure to hide the full truth about money. This is the message of Mark Twain's essay. Now the text of the Income Tax Man starts from here. The first notice that was taken of me when I settled down recently was by a gentleman who said he was an assessor, a word that I did not understand very well. वो कहता है कि राइटर कहता है कि हाल ही में मैं यहाँ पे इस एरिया में शिफ्ट हुआ, अपना घर लिया है मैंने और इस एरिया में शिफ्ट हुआ हूँ. जो सबसे पहला बंदा मुझसे मिलने आया, जिसने मेरी तरफ तवज्जो दी, मुझसे मिलने आया, वो एक साहब थे जिन्होंने कहा कि वो असेसर हैं. उन्होंने अपना तारुफ करवाया कि वो असेसर हैं. अ वर्ड दैट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड वेरी वेल. ये एक ऐसा लफ्ज़ था जो मुझे सही तरह से समझ ना आया. असेसर कौन लोग होते हैं? उसका कहने का मतलब ये था कि ये वो लोग होते हैं जो कि मालियत, जायदाद की मालियत का अंदाज़ा लगाते हैं ताकि टैक्स की शरह नाफिज की जा सकती है, ताकि इस इतनी जायदाद की मालियत पे कितना टैक्स हुकूमत लगाएगी. लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आई. आई सेड आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हिज ब्रांच ऑफ बिजनेस बिफोर बट आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी हिम इन स्पाइट ऑफ दैट. वुड ही सिट डाउन? मैंने कहा कि ये ऐसा लफ्ज़ था, मुझे अच्छी तरह समझ नहीं आया. मैंने कहा कि मैंने इनके कारोबार की ये जो किस्म है उसके बारे में तो कभी नहीं सुन रखा, लेकिन इसके बावजूद मुझे उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई और मैंने उनसे पूछा कि क्या वो बैठना पसंद करेंगे. ही सैट डाउन और वो बैठ गए. I did not have anything particular to say, but I felt that people who have arrived at the important position of keeping a house must be conversational, must be easy and friendly in society. मेरे पास कहने को कुछ खास नहीं था, लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा था कि जो लोग कोई घर ख़रीदते हैं या किसी घर के मालिक होते हैं और उनके घर कोई मेहमान आ जाए तो उन्हें बहुत बातूनी, खुश अखलाक और थोड़ा सा सोशल होना चाहिए, मिलने जुलने वाला बंदा दिखना चाहिए. चुनांचे जब मुझे कोई और बात समझ ना आई तो मैंने उनसे पूछा कि क्या वो हमारे मोहल्ले में दुकान खोल रहे हैं. Now see, so I could think of nothing else to say. I asked him if he was opening his shop in our neighborhood. कहते कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन है ये, क्या कौन बंदा है, क्योंकि असेसर की मुझे समझ नहीं आई. चुनांचे मैंने उनसे ये पूछ लिया कि मैं खुश अखलाक बनने की कोशिश करने लगा, बातूनी, क्योंकि वो मेरे घर मेहमान आए थे और बीइंग अ होस्ट मुझे उनसे बातचीत भी करनी थी, उनको अच्छे तरीके से मिलना था. इसलिए मुझे समझ ना आई कि मैं और क्या कहूँ. तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप हमारे पड़ोस में कोई दुकान खोलने वाले हैं. ही सेड ही वॉज. उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा ही है. ही डिड नॉट विश टू अपीयर टू नो नथिंग बट आई हैड होप्ड ही वुड मेंशन व्हाट ही हैड फॉर सेल. वो कुछ भी मैं ये जाहिर नहीं करना चाहता था कि मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि वो खुद ही बता देंगे कि इनकी दुकान में क्या चीज़ें फरोख्त होती हैं, वो किस चीज़ की दुकान खोलते हैं. हाउ इज ट्रेड? मैंने उनसे पूछा तो फिर आपका कारोबार कैसा चल रहा है. आई आस्क्ड हिम एंड ही सेड फेयर. उन्होंने कहा अच्छा. I then said we would visit his shop and if he liked it as well as any other, we would give him our business. तो मैंने फिर उनसे कहा कि हम उनकी दुकान पर ज़रूर आएंगे और अगर हमें वो किसी और दुकान जितनी अच्छी लगी, अगर हमें उनका कारोबार पसंद आ गया तो हम इनसे ही हमेशा ख़रीदारी किया करेंगे. He
said he thought we would like his place of business well enough to use no other. He said he had never met anybody who would go off and hunt up another man in the same kind of business after trading with him once. انہوں نے کہا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کی دکان ضرور پسند آئے گی اور ہم کسی اور کے پاس جانا ہی نہیں چاہیں گے ایک دفعہ جب ہم ان کی دکان پہ وزٹ کر لیں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج تک میں نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو کہ ایک بار ان کی دکان پہ کچھ خریداری کرنے آیا ہو اور اس کے بعد وہ کسی اور دکاندار کے پاس گیا ہو. That sounded rather too confident, but the man looked honest enough. یہ مجھے بہت ان کی یہ بات جو تھی وہ مجھے بہت پر اعتماد لگی، یعنی اتنا کانفیڈنٹلی انہوں نے یہ بات کی، لیکن یہ بندہ بھی مجھے بہت ایماندار نظر آیا. آئی ڈونٹ نو ہاؤ اٹ ہیپنڈ ایگزیکٹلی، مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ سب کیسے ہوا. But gradually we appeared to become more friendly in our conversation. لیکن آہستہ آہستہ ہماری بات چیت بہت دوستانہ ہو گئی. ایسے لگ رہا تھا جیسے ہم دونوں فرینڈز ہیں اور آپس میں بات چیت کر رہے ہیں. اینڈ دین ایوری تھنگ وینٹ along very comfortably. اور پھر سب چیزیں جو ہیں بہت خوشگوار طریقے سے بہت آرام سے آگے بڑھنے لگیں. یعنی ہماری جو کنورسیشن تھی، ہماری گفتگو بہت آرام دہ طریقے سے آگے بڑھنے لگی. Now in this paragraph we are told that the writer had just moved into a new home and wanted to act very polite and social when someone came to visit. The visitor said that he was an assessor, someone who evaluates the property, but the writer did not understand what that meant. Thinking the man ran a shop, he started talking to him as if he were a shopkeeper. They had a polite, friendly conversation, even though the writer misunderstood the man's job the whole time. یعنی کہ رائٹر جو ہے ابھی نیا نیا اس گھر میں شفٹ ہوا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ وہ جو کوئی بھی ان سے ملنے آئے تو وہ بہت خوش اخلاقی سے ان سے ملیں. اور پھر جب ایک بندہ ان سے ملنے آیا اور اس نے کہا کہ وہ اسیسر ہے، یعنی جائیداد کی مالیت کا اندازہ لگاتا ہے تاکہ ٹیکس لگایا جا سکے، لیکن رائٹر کو یہ بات سمجھ نہ آئی. اس نے سوچا کہ وہ کوئی دکاندار ہے، اس لیے اس سے دکاندار کی طرح بات چیت شروع کر دی. دونوں کے درمیان خوشگوار اور دوستانہ گفتگو ہوئی، حالانکہ رائٹر پوری بات کو غلط سمجھ رہا تھا. اسے اصل چیز سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ شخص اصل میں کون ہے. We talked and talked and talked, at least I did. کہتے کہ ہم باتیں کرتے رہے، کم از کم میں تو بہت بولتا رہا. اینڈ وی laughed and laughed and laughed, at least he did. اور ہم ہنستے رہے، کم از کم وہ ضرور ہنستا رہا. بٹ آل دا ٹائم، یعنی اس میں وہ بتا رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ زیادہ باتیں جو ہے وہ رائٹر کر رہا تھا جبکہ وہ زیادہ ہنستا رہا، وہ ہنس رہا تھا. بٹ آل دا ٹائم مائی مائنڈ واز ورکنگ ہارڈ. لیکن اس تمام ٹائم کے دوران، وقت کے دوران میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا. آئی واز ڈٹرمنڈ ٹو فائنڈ آؤٹ آل اباؤٹ ہز بزنس ان اسپائٹ آف ہز مسٹیریس آنسرز. میں نے طے کر لیا تھا کہ میں اس کے کاروبار کے بارے میں اچھے طریقے سے جان لوں گا اور اس سے ساری باتیں اگلوا لوں گا. بیکاز ہی واز گیونگ مسٹیریس، وہ بہت کچھ پراسرار سے جوابات دے رہا تھا. وہ مجھے وہ کہتے کہ جتنے بھی وہ مجھے چکر دے دے، جتنا بھی مجھے دھوکہ دے دے، میں اس کے کاروبار کے بارے میں جان کے ہی رہوں گا. اینڈ آئی واز ڈٹرمنڈ دیٹ آئی وڈ گیٹ اٹ آؤٹ آف ہم وداؤٹ ہم نوئنگ وٹ آئی واز ڈوئنگ. اور میں نے طے کر لیا تھا کہ میں کسی طریقے سے اس سے یہ بات نکلوا لوں گا اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں یا کیا کر رہا ہوں. آئی انٹینڈیڈ ٹو ٹریپ ہم ود اے ڈیپ ٹرک. اور میرا ارادہ تھا کہ اسے کاروبار کے بارے میں میں اس کو اپنی کسی بہت گہری چال میں پھنسا لوں. اور وہ ٹرک کیا تھی کہ آئی وڈ ٹیل ہم آل اباؤٹ مائی اون بزنس. میں اپنے تمام کاروبار کے بارے میں اس کو بتا دوں گا. اینڈ ہی وڈ نیچرلی گرو ٹو لائک می سو مچ. اور وہ مجھے، ظاہری بات ہے، وہ مجھے پسند کرنے لگے گا کہ یہ تو اس کا اتنا بڑا کاروبار ہے.
that he would forget to be careful, اور وہ خود بھی محتاط ہونا چھوڑ دے گا, بھول جائے گا, and he would tell me all about his affairs before he realized what I was trying to do, اور پھر وہ مجھے اپنے تمام معاملات کے بارے میں جتنے اس کے میٹرز ہیں, جو جس چیز کا اس کا بزنس ہے, وہ مجھے تمام چیزیں بتا دے گا اور اسے احساس بھی نہیں ہوگا کہ میں اس کے ساتھ کیا ٹرک کر رہا ہوں. یہ رائٹر کا پلان تھا سارا. I thought of saying to him, sir, you little know what a clever person you are dealing with. میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اس سے کہوں, جناب آپ بہت اس وقت ایک ہوشیار بندے سے بات کر رہے ہیں. But I said, now you would never guess how much money I made giving talks to people this winter and last spring. لیکن میں نے اس سے یہ کہا کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ میں نے ان سردیوں میں اور پچھلے بہار کے موسم میں لوگوں کو لیکچرز دیے اور اس سے میں نے کتنا پیسہ کمایا. نو آئی ڈونٹ بلیو آئی کوڈ ٹو سیو مائی لائف. وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے, یعنی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں نے اتنا پیسہ کمایا. لیٹ می سی اباؤٹ $2,000 perhaps, شاید میں نے $2,000 کمائے. بٹ نو سر, آئی نو یو couldn't have made so much as that. اور پھر رائٹر نے خود کہا, نہیں جناب, اتنے نہیں ہو سکتے. میرا خیال ہے کہ میں نے $1,700 کمائے. ہاں آئی نیو یو couldn't guess. مجھے پتا تھا آپ گیس نہیں کر سکتے. I received for my talks last spring and this winter $14,750. میں نے اپنے لیکچر جو کہ میں نے اسپرنگ سیزن میں اور ونٹر میں دیا, تقریباً $14,750 میں نے کمائے. What do you think of that? Well, it's very surprising. That's a very large amount of money. کہتے کیا خیال ہے آپ کا؟ واقعی یہ حیرت انگیز ہے, یہ تو بہت بڑی رقم ہے. I will make a note of it. اور اس بندے نے کہا کہ واقعی یہ تو بہت حیران کن بات ہے. جو اسیسر آیا ہوا تھا تو اس نے کہا یہ تو بہت حیران کن بات ہے, یہ تو بہت زیادہ پیسہ ہے. I will make note of it. میں اس کو نوٹ کر لیتا ہوں اپنے پاس, میں ایک نوٹ بنا لیتا ہوں کہ آپ نے اتنا پیسہ لاسٹ اسپرنگ اور اس ونٹر میں کمایا ہے. اور اس نے اپنے پاس نوٹ کرنا شروع کر دیا. So, in this paragraph, now the writer wanted to be clever in order to know the business of the person who visited him, but instead of knowing his business, he kept on telling his income to him. The narrator wanted to find out what kind of business the other man had. He made a clever plan. He would tell about his own work so much that the man would become so friendly and forget to hide his own secrets. So the narrator told him how much money he made giving lectures, like $14,750. The man acted very surprised and said that it was a big amount, and then said he would make a note of it. This shows how the narrator tried to trick the man into opening up, but instead it was the man who cleverly noted writer's earning. Now, instead the writer was trapped by the visitor. And you say even this wasn't all? All, my dear sir, that was my income from the newspaper, the Daily War Whoop, for 4 months about, well, what would you say to about $8,000, for example? Now he says, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ بھی نہیں تھا, یہ سب کچھ مطلب اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے. یعنی اس بندے نے رائٹر سے سوال کیا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی کچھ ہے. تو رائٹر نے کہا کہ یس آل مائی ڈیئر سر, دیٹ واز مائی انکم. میں نے ایک نیوز پیپر میں, ڈیلی وار ہوپ میں 4 months کے لیے میں نے اس نیوز پیپر میں لکھا. اور وٹ وڈ یو سے ٹو اباؤٹ $8,000. تو مثال کے طور پہ آپ کیا سوچیں گے کہ مجھے $8,000 ملے ہوں گے فار ایگزامپل. Say, well, I should like to see myself rolling in just such an ocean of money. اور وہ کہتا ہے کہ میں تو چاہوں گا کہ میں اپنے آپ کو ایسے پیسوں کی اور ایسے دولت کے سمندر میں ڈوبا ہوا دیکھوں. 8,000, I'll make a note of it. اور وہ جو اسیسر آیا ہوا تھا وہ کہتا ہے it means 8,000, I will
noted down. وہ پھر اپنی ڈائری پہ اس چیز کو نوٹ کر لیتا ہے کہ یہ اتنی انکم ہے. Well man, and in addition to all this, am I to understand that you had still more income? اور پھر وہ رائٹر سے پوچھتا ہے اسیسر کہ کیا میں یہ سمجھوں کہ اس کے علاوہ بھی آپ کی کوئی آمدنی ہے؟ ہاں یو آر اونلی ایٹ دا بگننگ آف اٹ. کہتا ہے کہ سر یہ تو ابھی شروعات ہے. آئی روٹ اے بک, میں نے تو ایک کتاب بھی لکھی, دا انوسینٹ ابراڈ, جس کا ٹائٹل دا انوسینٹ ابراڈ تھا. پرائز $3.50 to $5 اکارڈنگ ٹو دا کور, اور اس کی قیمت $3.5 سے $5 کور کے حساب سے. Listen to me, look me in the eye. During the last 4 months and a half, not to mention sales before that, but just simply during the 4 months and a half, we have sold 95,000 copies of that book. اور وہ کہتا ہے کہ آپ میری آنکھوں میں دیکھیں, اور وہ کہتا ہے کہ پچھلے 4.5 مہینے چھوڑ کے میں نے but just simply during the 4 months and a half ہم نے 4.5 مہینوں کے دوران we have sold 95,000 copies of that book. ہم نے اس کتاب کی تقریباً 95,000 کاپیز سیل کی ہیں. 95,000, think of it, سوچیں 95,000 کاپیز سیل ہوئی ہیں. ایوریج $4 a copy perhaps, اور ایک کاپی کے ہمیں $4 ملے ہیں. It's nearly $400,000 my dear sir. اور رائٹر جو ہے وہ تھوڑا ہی started boasting, وہ بہت تھوڑا سا پراؤڈ ہو کے اور بہت فخر سے بتانے لگا کہ تقریباً $4,000 جو ہیں وہ تقریباً $4,00,000, یہ تقریباً $4,00,000 بنتے ہیں. I get half, اور ان میں سے آدھا حصہ میرا ہے. Good heavens. اور وہ جو اسیسر آیا ہوا تھا اس نے کہا او خدایا, I'll write that down, مجھے یہ نوٹ کرنا ہوگا, مجھے یہ بھی لکھنا ہوگا. 14,758 200, اور وہ پھر کہتا ہے کہ یہ 14,750 8,000 2,00,000 کل ملا کر یقین نہیں آ رہا, کل تقریباً 2,13,000 یا $14,000 ٹوٹل اباؤٹ. ویل آئی کین ہارڈلی بلیو اٹ. وہ ساتھ ساتھ لکھتا جا رہا تھا اسیسر, اپنی ڈائری میں نوٹ کرتا جا رہا اور ساتھ کہہ رہا تھا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا, دا ٹوٹل از اباؤٹ 213 اور $14,000. آپ کے کل تقریباً 2,13,000 یا $14,000 ہیں یہ. اب وہ رائٹر, اب یہاں پہ رائٹر اس سے اسیسر سے نکلوانے, اس کے کاروبار کے بارے میں راز جاننے کی بجائے اپنے سارے راز اس کو بتا رہا ہے, بہت کھول کے اپنی ساری آمدنی اس کے سامنے رکھ رہا ہے. اسے یہ نہیں پتا کہ یہ انکم ٹیکس مین ہے اور یہ ٹیکس لگانے آیا ہے. So the narrator proudly shares that he did not just earn money from giving lectures, but also from a newspaper job, about $8,000 in 4 months. And then he also wrote a successful book titled The Innocent Abroad, which sold 95,000 copies in just 4.5 months. Making around $400,000, and he earned half of that. Half of that money belongs to him. So the assessor is here shocked by the huge income and writes it all down in his diary, adding it up to about $2,13,000 or almost $14,000. Now, dear students, there is a hidden joke inside. Like the narrator thinks that he is impressing the man. وہ اس بندے کو بڑا اپنا, اس بندے کے اوپر اپنی ساری انکم بتا کے امپریشن ڈال رہا ہے. But the assessor is really just calculating his taxable income. ظاہری بات ہے یہ جو اسیسر ہے وہ تو انکم ٹیکس مین ہے, وہ اس پہ ٹیکس لگانے کے لیے اس کی تمام انکم کو اسیس کر رہا ہے, اس کا جائزہ لے رہا ہے. اینڈ ناٹ ایڈمائرنگ ہم. رائٹر خوش ہے کہ وہ اس کی ساری انکم کو, اس کی اتنی زیادہ جو کاپی سولڈ آؤٹ ہوئی ہیں, اتنی زیادہ پیسہ اس کو ملا ہے. تو جو اسیسر ہے وہ اس کو ایڈمائر کر رہا ہے. وہ اس کو ایڈمائر نہیں کر رہا تھا بلکہ وہ اپنی ڈائری میں نوٹ کر رہا تھا تاکہ اس پہ اتنا ہی انکم ٹیکس لگایا جا سکے. اب اسیسر اس سے پوچھتا ہے از دیٹ پاسبل,
possible if there is any mistake? It's the other way. It's more. Assessor ने उससे पूछा कि क्या ये मुमकिन है? तो राइटर ने कहा मुमकिन? अगर इसमें कोई गलती है तो वो यही है कि मेरी आमदनी इससे भी ज़्यादा है. अब राइटर थोड़ा सा और आगे बढ़ गया. उसने कहा कि उस बंदे ने तो हैरान होकर पूछा कि क्या ये मुमकिन है? तो राइटर ने कहा अच्छा इसमें अगर कोई गलती है, वैसे तो ये सब ठीक मैंने आपको बताया है, लेकिन गलती ये है कि मेरी इस आमदनी इससे भी ज़्यादा है. 214,000 इज़ माई इनकम फॉर दिस ईयर. इस साल $2,14,000 मेरी आमदनी है. इफ़ आई नो हाउ टू एड अप, अगर मैं हिसाब करना जानता हूँ, अगर मैं हिसाब में बहुत अच्छा हूँ, तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस साल की सिर्फ मेरी आमदनी जो है वो 2002 से $2,14,000 है. देन द जेंटलमैन गॉट अप टू गो. फिर वो बंदा उठ के खड़ा हो गया जाने के लिए. I thought with discomfort that perhaps I had told all these secrets for nothing, besides being persuaded to make them a lot greater because of the stranger's surprised cries. मुझे कुछ बेचैनी सी हुई कि शायद मैंने ये सारी बातें बिला वजह ही इनको बता दी, और शायद उनकी हैरानी देखकर मैंने अपनी आमदनी कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर बयान कर दी है या बता दी है. But no, at the last moment the gentleman handed me a large envelope and said that it contained everything I might like to know about his business. और आखिर में उस बंदे ने मुझे एक बहुत बड़ा सा लिफाफा दे दिया और कहा कि इसमें उसके कारोबार से मुतल्लिक हर बात लिखी हुई है, हर तफसील है जो मुझे जानने की ज़रूरत है उनके कारोबार के मुतल्लिक. उसने कहा कि ये एनवलप लें, ये लिफाफा लें, इसके अंदर मेरे कारोबार के बारे में हर चीज़ लिखी हुई है. एंड दैट ही वुड बी हैप्पी टू हैव माई बिजनेस, would in fact be proud to have the business of a man with such a large income, and that he used to think there were a number of rich men in the city. But when they came to trade with him, he discovered that they hardly had enough to live on, and that in truth it had been such a long time since he had seen a rich man face to face and talked with him and touched him with his hands that he could hardly stop himself from throwing his arms round me. In fact, he would be very grateful if I would let him throw his arms round me. और ये भी कहा कि वो खुश होंगे बल्कि फ़ख्र महसूस करेंगे अगर मैं उनके साथ कारोबार करूं, क्योंकि इतनी बड़ी आमदनी वाले शख्स का गाहक बनना उनके लिए एक एजाज़ की बात होगी. उन्होंने कहा कि पहले उन्हें लगता था कि शहर में कितने ही अमीर लोग रहते हैं, लेकिन जब वो इनके साथ कारोबार करते तो पता चलता कि इनके पास तो गुजारे लायक भी पैसे नहीं होते. यानी वो असेसर ने राइटर को बताया कि वो पहले सोचते थे कि इस शहर में बहुत से अमीर लोग रहते हैं, लेकिन जब वो उन अमीर लोगों से मिलने जाते थे, उनकी आमदनी के बारे में पूछते थे, तो वो लोग ऐसा लगता था कि वो तो बहुत गरीब है, मुश्किल से गुजारा करने वाले लोग हैं. और ये कि इतने अरसे के बाद वो वाकई एक ऐसे अमीर शख्स से आमने सामने मिलकर बात करके उसे छू कर वो इतने जज्बाती हो गए थे कि वो अपने जज्बात पर काबू ही न रख सके, बल्कि अगर मैं इजाज़त दूं तो वो मुझे गले लगाना चाहते थे. He would be very grateful if I would let him throw his arms round me. यानी वो इतने खुश थे क्योंकि वो कहते थे कि पहली दफ़ा मुझे इतना अमीर शख्स मिला है जो वाकई अमीर है, जो वाकई मुझे अपनी ट्रू जो जितनी भी उसकी आमदनी है, जितनी इनकम है, जितने असासे हैं, वो सारे बताता जा रहा है. जबकि इससे पहले बड़े बड़े लोग क्लेम करते थे कि वो अमीर है, और जब असेसर उनके पास जाता था तो ऐसे लगता था कि उन जैसा गरीब तो कोई है ही नहीं, वो तो मुश्किल से गुजारा करने वाले लोग हैं. लेकिन पहली दफ़ा राइटर को मिलके उनको असेसर को बहुत खुशी हुई, और इतना खुश था वो कहता था कि जैसे राइटर को वो गले लगा ले. This so pleased me that I didn't try to stop him, but allowed this simple-hearted stranger to throw his arms around me, and then he went on his way. As soon as he had gone, I opened his envelope. ये सुनकर मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने उसे रोका नहीं, और उसे रोका नहीं और सादा दिल शख्स को मुझे गले लगाने की इजाज़त दे दी.
پھر وہ چلا گیا. جیسے ہی وہ گیا میں نے وہ لفافہ کھولا جو کہ اس نے مجھے تھمایا تھا. Now to summarize this paragraph, now the writer proudly confirms here that his income is almost $214,000 for the year. But when the assessor stands up to leave, the narrator feels little worried. Maybe he shared too much and exaggerated for no reason. But just then, the assessor gives him an envelope. He says it contains everything, every detail of his business. He adds that he would be honored to have a client with such a huge money income and jokes that most rich people aren't actually rich, but the narrator is truly wealthy. The assessor is so amazed by meeting a real rich man that he asks if he can hug him, and the narrator happily agrees. Once the man leaves, the narrator finally opens the envelope. So now see that this happened that in order to know the business of the assessor, the writer opened up everything in front of him, and he even exaggerated his income in front of the. I studied the papers carefully for 4 minutes. میں نے 4 منٹ تک بہت ہی احتیاط سے بہت غور سے وہ کاغذات دیکھے. I then called the cook and said, اور پھر میں نے اپنے باورچی کو بلایا اور کہا, hold me while I faint. مجھے پکڑ لو اس سے پہلے کہ میں بے ہوش ہو جاؤں. مجھے سنبھالو میں بے ہوش ہونے والا ہوں. what an evil man he was. کتنا برا آدمی تھا وہ. His envelope contained nothing in the world except a form on which to record my income for the purpose of income tax, a long list of impolite questions about my private affairs, filling the best part of 4 long pages of small print. Questions, I may say, formed with such wonderful skill that the oldest and wisest man in the world couldn't understand the meaning of most of them. Questions too that were designed to make a man report about 4 times his actual income to stop himself telling a lie. اس کے لفافے میں کچھ اور نہیں تھا, صرف ایک فارم تھا جس میں مجھے اپنی آمدنی درج کرنی تھی, اور وہ تھا ٹیکس فارم. وہ فارم لمبے لمبے سوالات سے بھرا ہوا تھا, میرے ذاتی معاملات سے متعلق بے تکلف اور سخت سوالات, اور وہ بھی چھوٹے چھوٹے حروف میں 4 لمبے صفحات پر. 4 لمبے صفحات بھرے ہوئے تھے. اتنے کوشچن سے اسے چالاک انداز میں بنائے گئے سوالات تھے کہ دنیا کا سب سے سمجھدار آدمی بھی ان کا مطلب نہ سمجھ سکے. اور ان سوالات کو اس طریقے سے بنایا گیا تھا کہ بندہ 4 گنا زیادہ آمدنی بتا دے تاکہ جھوٹ بولنے سے بچ جائے. I looked for a way out of my troubles, but there did not appear to be any inquiry number. I covered my case generously and completely. What were your profits during the past year from any trade, business or work wherever carried on? And that inquiry was followed by 13 others of an equally searching nature. میں نے ہر طرف دیکھا کہ شاید کوئی راستہ نکلے, لیکن کوئی راہ فرار مجھے نظر نہ آئی. پہلا ہی سوال تھا کہ پچھلے سال آپ نے کسی بھی کاروبار, تجارت یا ملازمت سے کتنی آمدنی کمائی یا کتنی رقم کمائی. اور پھر اس کے بعد 13 اور بھی سخت سوالات پوچھے گئے تھے. The gentlest of them demanded information about whether I had been a robber on the open road, or whether I had set fire to anything, or had any other secret way of getting money, or had received any property which was not mentioned in my statement of income as stated opposite inquiry number. سب سے ہلکا سوال بھی یہ پوچھتا تھا کہ کیا آپ, یعنی سب سے جو لائٹ سے کوشچنز تھے وہ بھی اتنے ہیوی تھے, یعنی ان میں بھی یہ پوچھا جا رہا تھا کہ کیا آپ کوئی ڈاکو رہے ہیں, کیا آپ نے کوئی آگ لگائی ہے, یا کسی اور خفیہ طریقے سے پیسہ کمایا ہے, یا کوئی جائیداد حاصل کی ہے جو آپ نے پہلے سوال میں ذکر نہیں کیا اس کا. سو
it was very clear that the stranger had let me make a fool of myself. یہ صاف ظاہر تھا کہ اجنبی نے مجھے بیوقوف بنا دیا تھا. By encouraging my pride, the stranger had persuaded me to admit to an income of $214,000. اس نے میری خود پسندی کو بڑھاوا دے کر مجھ سے میرے $2,14,000 کی آمدنی خود ہی اگلوا لی, میرے منہ سے خود ہی اگلوا لی تھی. It appeared that by law 1,000 of this was free from income tax, which was only a drop in the ocean. اور قانون کے مطابق صرف $1,000 انکم ٹیکس سے آزاد تھے, جو کہ اس بڑی رقم میں صرف سمندر کے ایک قطرے کے برابر تھا. یعنی اس میں سے صرف $1,000 پہ ٹیکس نہیں لگے گا, اس سے اوپر جتنی میں نے آمدنی کمائی ہے اس سب پہ ٹیکس لگنا تھا. So the writer was badly trapped. He opened the envelope and was shocked to find it only contained a tax form. So the form was full of intrusive and confusing and cleverly written questions about his income and personal finances. The narrator realized he had been tricked. By playing on his pride, the assessor had cleverly made him admit to an income of $214,000, all of which would now be taxed, except for a small amount of $1,000 exemption. So the narrator thought he was showing off, but the taxman was just collecting evidence, and the writer fell right into the trap. At the legal rate of 5%, I had to pay over to the government in tax the terrible sum of $10,650, I should say at this stage, that I did not do it. Now, قانونی شرح کے مطابق جو کہ 5% تھی, مجھے حکومت کو انکم ٹیکس کی صورت میں $10,650 ادا کرنے تھے, جو کہ اس سٹیج پہ میں نے ابھی نہیں کیے تھے. I know a very wealthy man whose house is a palace, whose table is kingly, who spends a great deal, but a man who has no income, as I have often noticed when looking at the list of taxes paid by other citizens. میں ایک بہت امیر آدمی کو جانتا ہوں جس کا گھر کسی محل جیسا ہے, جس کے دسترخوان پر بادشاہوں جیسا کھانا ہوتا ہے, اور جو بہت خرچ کرتا ہے کیونکہ وہ امیر آدمی ہے. لیکن وہ ایک ایسا آدمی ہے جس کی کوئی آمدنی نہیں ہے, جیسا کہ میں نے کئی بار ٹیکس دہندگان کی فہرست میں دیکھ کر اندازہ لگایا ہے. یعنی جب ٹیکس ادا کرنے کا ٹائم آتے ہیں تو وہ یہ ایسے شو کرتے ہیں, اتنی چالاکی سے وہ اپنے سارے اثاثے شو کرتے ہیں جیسے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اینڈ ٹو ہیم آئی وینٹ فار ایڈوائس, چونکہ اور پھر میں اس کے پاس نصیحت حاصل کرنے کے لیے چلا گیا, اس سے طریقہ پوچھنے چلا گیا. ہی ٹک مائی پیپرز, ہی پٹ آن ہز گلاسز, ہی پکڈ اپ ہز پین, اینڈ سڈنلی آئی واز اے ویری پور مین. اس نے مجھ سے میرے کاغذات لیے, اینک پہنی, اپنا پین اٹھایا, اور اچانک اس نے کچھ ایسا حساب کتاب کیا کہ میں اچانک ایک بہت غریب آدمی بن گیا. اٹ واز دا نیٹسٹ تھنگ دیٹ ایور واز. اور جس کی کوئی میں یہ سب سے چالاک کام تھا جو میں نے دیکھا. He did it simply by cleverly arranging the list of allowances. اس نے میرے کاغذات میں اس نے اتنے ماہرانہ طریقے سے اخراجات اور کٹوتیوں کی فہرست بنا دی, یعنی کتنی کٹوتیاں ہیں, کتنے میرے اخراجات ہیں, ان کی ایک لسٹ بنا لی. He wrote down my state, national and city taxes as so much, my losses by flood, fire and so on. اس نے میری جو ریاستی, قومی اور شہری ٹیکس اتنی رقم ہے, اس نے لکھا کہ آن ریپیئرز میرے نقصانات, سیلاب اور آگ وغیرہ سے اتنی رقم میری چلی گئی. جائیداد کی فروخت پر کتنا نقصان ہوا, losses by flood, fire and so on, as so much my losses on sales of property and animals sold. میں نے اپنے جانور بیچے, اس پہ مجھے کتنا نقصان ہوا. on payments for rent of home, گھر کرائے کی کتنی ادائیگیاں کی میں نے. on repairs and improvements, کچھ مرمت کے کام کرائے,
کچھ اپنے گھر کی کچھ بہتری پہ مرمت اور گھر کی بہتری پہ خرچ کیے. ایز سو مچ ہی روٹ ڈاؤن سیلری آلریڈی ٹیکسڈ. اس نے میری تنخواہ جو کہ پہلے ہی امریکی فوج یا کسی بھی سرکاری سروس میں ٹیکس شدہ ہو چکی ہے, اس رقم کو الگ کیا. As an officer of the United States Army or some other service, as so much. He wrote down other things. He found unbelievable amounts to set against my income from each one of these allowances, each and every one of them. اس نے اور بھی بہت سی چیزیں لکھ دیں اور ہر ایک مد میں اتنی بڑی بڑی رقمیں نکالی کہ میری آمدنی ان سب کے آگے بالکل ہی غائب ہو گئی. And when he had finished, he handed me the paper and I saw immediately that during the year my income as profits had been $1,250.40. Now he said the $1,000 is free from tax by law. پھر وہ جب اس نے حساب مکمل کیا تو اس نے مجھے کاغذ تھما دیا اور میں نے فوراً دیکھا کہ میری کل سالانہ آمدنی صرف $1,250.40 رہ گئی ہے. پھر وہ بولا اب قانون کے مطابق as profits had been now he said the $1,000 is free from tax by law. اب قانون کے مطابق تو $1,000 جو تھے وہ ٹیکس سے پہلے ہی مستثنا تھے, وہ تو پہلے ہی ان پہ کوئی ٹیکس نہیں لگنا تھا. Now cleverly his friend his friend cleverly filled out the tax form by adding many deductions and many expenses like state and local taxes, losses from fire or flood, property and animal sale losses, rent, repairs and improvements, already taxed salary from government work. So by the time he was done, the narrator's reported income had dropped from $2,14,000 to just $1,250. Now, what you must do is to go and swear that this information is true and then pay tax on the $250. While he was making this speech, his little boy Willie lifted a $2 note out of his pocket and disappeared with it. And I feel quite sure that if my stranger went to see that little boy tomorrow, the boy would tell lies about his income. اب اس کے اس رچ فرینڈ نے اسے یہ مشورہ رائٹر کو دیا کہ اب آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ جا کر قسم کھائیں کہ یہ ساری معلومات سچ ہیں اور پھر $250 پر ٹیکس ادا کر دیں. ابھی وہ یہ بات کر رہا تھا کہ اس کا چھوٹا بیٹا ولی اس کی جیب سے $2 کا نوٹ نکال کر غائب ہو گیا, اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر وہ اجنبی کل اس بچے سے جا کر اس کی آمدنی کے بارے میں پوچھے گا تو وہ ضرور یہ بچہ جو ہے وہ جھوٹ بولے گا اس سے. Do you, said I, do you always arrange the allowances in this way for your own income, sir? Well, of course. میں نے پوچھا کہ آپ ہمیشہ اپنی آمدنی کے لیے اسی طرح کٹوتیاں اور اخراجات کی فہرست بتاتے ہیں؟ وہ بولا یقیناً ایسا ہی ہے. If we didn't have those 11 questions under the heading of allowances, I would become a beggar every year in order to support this hateful and evil, this cruel and terrible government. اگر یہ 11 سوالات نہ ہوتے جو ہمیں اخراجات اور جھوٹ دینے کی اجازت دیتے ہیں, جھوٹ بولنے کی اجازت دیتے ہیں, تو میں ہر سال بھکاری بن جاتا صرف اس ظالم, ظالمانہ اور نفرت انگیز حکومت کو پیسے دینے کے لیے. یعنی میں تو سارا پیسہ اس حکومت کو ہی دے دیتا اور میں تو ہر سال بھکاری بن کے رہ جاتا. This gentleman stands very high among the very best of the rich men of the city, the men of moral value, of high business standards, of great social standing, and so I accepted his suggestion. یہ صاحب شہر کے سب سے معزز اور دولت مند لوگوں میں شمار ہوتے ہیں, اعلیٰ اخلاقی اقدار والے, بڑے کاروباری معیار کے مالک اور بڑی سماجی حیثیت رکھنے والے شخص ہیں یہ. اس لیے میں نے ان کا مشورہ مان لیا. I went down to the tax office and under the cold eyes of my previous visitor I stood up and swore to lie after lie, trick after trick, until my soul was coated with a thick layer of lies and my self-respect was gone forever. میں ٹیکس آفس گیا اور اپنے اس پہلے جو وہ وزٹر آیا تھا میرے گھر, اسیسر آیا تھا,
उसकी ठंडी नज़रों के सामने खड़ा होकर झूठ पर झूठ बोलता रहा, चालाकी पर चालाकी करता रहा और कस्में खाईं, यहाँ तक कि मेरी रूह झूठ की तहों से भर गई, उस पे तह लगती गई झूठ की, और मेरी खुददारी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई. Now this was all about the income tax man. The rich man, as advised the narrator to swear the tax form is true and just pay tax on the small remaining $250 income. While giving this advice, the man's little son steals $2 from his pocket, showing even his own child might lie about income if asked by the assessor. So the writer went to the tax office, and under the cold stare of the tax assessor, he lied repeatedly while taking an oath until he felt like his soul was buried under lies and his self-respect was gone forever. This is how he hid his income and his property. Now, a short summary of Income Tax Man. The Income Tax Man is a humorous and satirical story in which Mark Twain exposes the absurdities of the income tax system. इनकम टैक्स सिस्टम एक मज़ाहिया और एक तंज़िया कहानी है जिसमें मार्क ट्वेन इनकम टैक्स के निज़ाम की बेवकूफ़ियों और नाहमवारियों को सोसाइटी के सामने बेनकाब कर देते हैं. द नैरेटर receives a visit from a friendly man who turns out to be a government tax assessor. Unaware of his true purpose, the narrator begins bragging about his large earnings from lectures, book sales and journalism, proudly claiming an income of $214,000. कहानी का मरकज़ी किरदार एक दोस्ताना शख्स से मिलता है जो असल में हुकूमती टैक्स असेसर है. इसकी असल पहचान जाने बगैर जो राइटर है वो अपनी आमदनी पर फ़ख्र करने लगता है. वो बताता है कि इसने लेक्चर्स, किताबों की फ़रोख्त और सहाफ़त से $214,000 कमाए हैं. The assessor listens and then hands him an income tax form full of confusing and deeply personal questions designed to make people over-report their income. फिर असेसर खामोशी से सुनता है और उसको एक इनकम टैक्स फॉर्म पकड़ा देता है जो उलझे हुए और बहुत ज़ाती सवालात से भरा हुआ होता है, जिन्हें इस तरह से बनाया गया कि लोग अपनी असल आमदनी से ज़्यादा बता दें. So, worried, the narrator consults a wealthy acquaintance who seems to live like a king but officially has no income. नैरेटर अपने एक अमीर दोस्त के पास जाता है जो महल जैसे घर में रहता है, बादशाहों जैसी ज़िंदगी गुजारता है, लेकिन कागज़ों में इसकी कोई आमदनी नहीं है. So this man skillfully helps him reduce his reported income to just $1,250 by listing various deductions and losses. Only $250 of that is taxable. ये अमीर आदमी चालाकी से मुख्तलिफ कटौतियाँ और नुकसानात लिखकर राइटर की आमदनी को सिर्फ $1,250 तक ले आता है और उसमें से सिर्फ $250 पर टैक्स बनता है. In the end, Twain visits the tax office and under pressure swears to lie after lie, losing his self-respect. The story highlights the hypocrisy and unfairness of a system where the honest are punished and the clever or dishonest avoid paying. ये कहानी एक ऐसे निज़ाम, यहाँ तक कि उसे लगता है कि इसकी रूह झूठ से भर गई और उसकी खुददारी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई. ये कहानी जो है डियर व्यूअर्स एक ऐसे निज़ाम की मुनाफ़कत और नाइंसाफ़ी को ज़ाहिर करती है जहाँ ईमानदार लोग सज़ा पाते हैं और चालाक या बेईमान लोग बच जाते हैं. I hope you found this video very helpful, easy to learn the things. I request you all to press like button, share among your peers and subscribe my channel if you have not subscribed before. Wishing you all the best. Goodbye.